ایک کام کے اندر زمرد خان صاحب، پریزیڈنٹ سویٹ ہومز، پاکستان سویٹ ہومز، نیشنل پریس کلب، خاص طور پہ افضل بٹ صاحب، نیرہ علی صاحبہ اور انور رضا صاحب، ذوالفقار صاحب یہاں پر ہیں، اور رانا خلیل صاحب، اور جتنے بھی یہاں معصوم بچے ہیں، اور سکین حسین ملک، جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، یہ آپ لوگوں کو شکریہ میرا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے مجھے موقع دیا کہ بہت بڑے نیک اور مخلص کام کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آنا۔ ویسے تو میں آپ سب کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ میری والدہ نے شروع سے، جب ہم سوشل ویلفیئر کا وہ آنکھ کھلی اسی ماحول میں تھی، تو کبھی بھی میری والدہ کہتی تھی بتانا نہیں ہے کسی کو، اگر کسی کی کوئی مدد کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ابھی بھی جب یہ زلزلہ پہلے بھی جب آیا، جو فلڈز آئے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر مجھے یاد ہے جب زلزلہ آیا، کافی میں چھوٹی تھی اس ٹائم پہ، تو کفن جو تھے وہ بہت شارٹ ہو گئے تھے، جب مقبوضہ یہ آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر یہ سب جگہوں پہ بڑا ایک بھاری سا زلزلہ آیا تھا، تو اس وقت بھی سینیٹری کی چیزیں تھیں، بہت سی جو ایوری ڈے کی، جو ڈیلی کھانے پینے کی سپلائیز، واٹر پروف ٹینٹس، تو کچھ تھوڑا بہت میرا ایک ایکسپیرینس رہا تھا اس حوالے سے۔ مگر جب بات کرتے ہیں زمرد خان صاحب کی، کیونکہ مجھ سے کوئی اس طرح کی ایگزیجریٹڈ باتیں نہیں ہوتی ہیں، مگر کیونکہ میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا ان کے لیے کوئی شعر تو بنتا ہی ہے، کیونکہ اگر آپ آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر آپ ایک ان کی جو کوالٹیز ہیں، اللہ ان کی ماں باپ کو اس کا بہت اجر دے، کہ اگر کوئی فرشتے کی ڈیفینیشن آپ نے ڈھونڈنی ہے تو آپ کے سامنے یہ خود ہیں، جو کہتے ہیں فرشتے اور پریوں کو میں پالتا ہوں اور بچوں کو میرے اپنے بچے ہیں وہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ خود ایک فرشتہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمین پہ پیدا کیا ہے، اور جب بھی ہی از اے مین آف کرائسس جب ملک میں آیا، تب زمرد خان صاحب آپ کو نظر آئے ہوں گے ایٹ دا فور فرنٹ۔ بہت سے لوگ لپ سروسز کر رہے ہوں گے یا چندے اکٹھے ہو رہے ہوں گے، مگر مین چیز چندہ اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ کشمیر پہ تو سارا پاکستان قربان ہو جائے چندہ دینے کے لیے، مگر بات مین ہے کہ اس کو جس طریقے سے مینیج کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کو ریلیف دلایا جائے۔ لوگ مر رہے ہیں، اب ایسا کرائسس آ گیا ہے کہ آپ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو لوگوں کی لاشیں ہیں گیلی مٹی کے اندر، ان کو دفنایا بھی نہیں جا سکتا، مطلب وہ پھسل جاتی ہیں۔ تو ایسے حالات، یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، نیچرل ڈیزاسٹر، جس کے اندر جو بھی لوگ معصوم جو یہ سب شہید ہو رہے ہیں، اور جو ان کی فیملیز ہیں، زیادہ تر زمرد خان صاحب، زیادہ تر جو نظر آ رہا ہے کہ آرفنز ہی ہیں۔ جو آپ نے آواز دی ہے، پاکستان کا کوئی بچہ یا آزاد کشمیر کا کوئی بچہ اس وقت آرفن نہیں ہے۔ ایک بڑا آدمی بننا اچھی بات ہے، مگر ایک عظیم آدمی یا انسان بننا یا عورت بننا یا ایک شخص بننا، یہ ہے اصل اچھا پن، یا ایک واقعی میں آپ کچھ خدمت کرنے کے لیے آئے، سیاست ہو جائے، سوشل ویلفیئر ہو جائے، یہ سب عبادت کے کام ہیں، کوئی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے۔ اور میں بھی آپ کو آج یہی اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ جو بیہائنڈ دا سین، میں اور میری فیملی، ہم اپنی طرف سے جو ہماری اوقات ہے، جتنی ہماری سکت ہے، ہم کر رہے ہیں، مگر میں آپ کی اس ٹیم کے اندر اور پاکستان کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، مگر جان کے علاوہ پریکٹیکل سٹیپس لینا، وہاں تک جانا، جو آگے دورے شروع ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کے، ہمارے پورے پاکستان اور نیلم ویلی کے اندر بھی جہاں جہاں تباہی آ رہی ہے، دے نیڈ ٹو بی کنسولڈ۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نے ایڈ پہنچا دی، ہم نے ان کو دوائیاں پہنچا دی، ہم نے ان کو گلے لگنا ہے، ہم نے ان کی بات سننی ہے، ان کے دکھ درد میں، ان کے غم میں، وہ ٹراما کے اندر ہے۔ پوری قوم جو ہے 50% سے زیادہ اس وقت جو ہماری پاکستانی قوم ہے یا آزاد کشمیر میں، نیلم ویلی میں، وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں ہے، دے آر انڈر ٹراما۔ ان کی ساری زندگی ان کے سامنے جو ہے وہ ڈوب گئی ہے۔ 50 لاکھ سے زائد جو مویشی ہیں وہ ڈوب گئے ہیں پانی کے اندر۔ 20 لاکھ ہیکٹر زمین کے اوپر کھڑی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی، اور یہ ایگریکلچرل اکانومی ہے، اور زیادہ تر جو ہمارے لوگ یہاں پہ وہ کاشتکار ہیں، زمینیں ان کی بہہ گئیں، اور ہزاروں کی تعداد میں، ابھی آپ جو کہہ رہے تھے گورنمنٹ سے کہ ریکارڈ جو ہے، ڈیٹا جو ان کو پرووائڈ کیا جائے کہ کتنے یہاں پہ یتیم ہیں، یقین کریں ابھی اس وقت جو قیامت صغریٰ ہے اس قوم کے اوپر، کوئی بھی ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا کہ کتنا بڑا کولوسل ڈیمیج ہوا ہے۔
اور میں یاسین صاحب کی بھی اس وقت اس لیے بات کروں گی اور وہاں کے ہمارے حریت کے رہنماؤں کی تھوڑی سی جو جھلک میں دینا چاہتی ہوں کہ جب وہاں پہ بھی، کیونکہ وہاں پہ تو اکثر زمرد صاحب ہندوستان کی دہشت گرد آرمی جا کے جوانوں کو شہید نہیں صرف کرتی یا ان کو جیلوں میں نہیں ڈالتی ہے، گاؤں کے گاؤں اڑا دیے جاتے ہیں، بلڈوز کر دیے جاتے ہیں ان کے، اور ابھی بھی مودی یہی کر رہا ہے. تو اس وقت جس طرح آپس میں اکٹھے مل کے ڈونیشنز، کیونکہ باہر سے بھی الاؤ نہیں کی جاتی فرسٹ ایڈ، کچھ بھی وہاں الاؤ نہیں کیا جاتا، تو آپس میں جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں یا جو ان کے لیے سودا سلب خریدا جاتا ہے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یاسین صاحب خود گئے، اینٹیں خریدی اور خود اینٹیں لگائی. انہوں نے کہا یہ ہم لیڈر، وہ والے لیڈر گیا خاک میں، لیڈر کوئی بھی نہیں ہے، سب ہم اللہ کے سامنے ہم ایکول ہیں. وہی انسان ہے جو دوسرے انسان کو جا کے زمین پہ اس کے ساتھ سوئے، مٹی کے گھر میں وہ رہتے ہیں. یاسین صاحب کوئی محلوں میں نہیں رہتے، کوئی بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں ان کی، بالکل ایک صوفی. اور آپ کی بھی وہی طبیعت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ لوگ تحفہ دیے ہوتے ہیں انسانیت کے لیے، چاہے آپ عیدی کی بات کر لیں، چاہے آپ مدر ٹریسا کی بات کر لیں. یہ ان کو دنیا سے کوئی لالچ، کوئی غرض نہیں ہو سکتا، اور ایسے ہی لوگوں کو کوئی ہرا بھی نہیں سکتا. ابھی میرے بھائی خلیل صاحب نے بات کی جب ان کی عدالت کے اندر پیشی ہوئی، اور یہ ہندوستان کے میڈیا نے بتایا، یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے جو انہوں نے جس طریقے سے جب ان کے خلاف ان کو پھانسی کی بھی سزا ہو سکتی تھی اور 2 عمر قیدیں اناؤنس ہوئی، تو جج نے کہا کوئی اس کے اندر کمی بیشی کر لیں، تو انہوں نے کہا میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب سزا اناؤنس ہوئی تو انڈین میڈیا نے بتایا ہوش آواز میں تھے یاسین صاحب، کوئی مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو سیڈیٹ کیا ہوا، تو اس وقت وہ مسکرائے ہیں. تو جب آپ موت کو آپ خود ہرا دیتے ہیں، تو مجھے اپنے اوپر بڑا غصہ آیا اور رونا آیا اس وقت کہ میں 2 دن پہلے پریس کلب میں دعائیاں کر رہی ہوں، رو رہی ہوں اپنے شوہر کی زندگی کے لیے اور کشمیری قوم کے لیے. میری آنکھوں میں تو آنسو آنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو تحریک ہے یہ تو موت کو گلے لگا رہے ہیں یاسین صاحب. اور کشمیری قوم اتنی بہادر قوم ہے اور خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی قوم کو وہ ری بلڈ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہاں جو کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، جو لوگ سوشل ویلفیئر، اور یہ قوم جو ہے اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. ہر دفعہ کرائسس میں نے دیکھا ہے جتنی یونٹی پاکستانی قوم میں ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں میں ہے، اور جتنی چیریٹی دیتے ہیں، اپنے گھر میں بے شک کچھ نہ ہو مگر اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں. تو ہمیں وہ صوفیانہ طریقے میں ایک جوگی کی طرح اگر ہم نے خدمت کرنی ہے تو ہم کریں. پلیز میں سب کو کہوں گی نمائش نہ کریں. نکلنا ہے تو وضو کر کے نکلے، عبادت کر کے نکلے کہ اللہ اس کام کے اندر برکت ڈالے. اور جن کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں، اللہ نے ابھی فی الحال ہمیں اگر بچایا ہو، ہمارے گھروں میں کھانا پینا یا ہمارے اوپر چھت ہے اس وقت، یہ چھت کسی کی بھی چھن سکتی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بڑے سے بڑا زلزلہ آ سکتا ہے، کچھ بھی. ابھی بھی جو لیٹسٹ میٹرولوجسٹ نے جو کہا ہے، جو سائنٹسٹ نے، کہ یہاں پہ پوری پلیٹس جو ہیں وہ موو کر رہی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا وقت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دے رہا ہے جو ہم اس وقت زندہ سلامت یہاں ٹینٹ کے نیچے اس طرح ہوا میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم آواز پہنچا رہے ہیں. تو جو بھی ایڈ آ رہی ہے ان کو بھی میرا یہی ہے کہ اس کے اندر حق حلال طریقے سے ان لوگوں کو نہ صرف پہنچائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں ہم لوگ، اور ان کو ری بلڈ کریں اسپرچولی، مورلی، فزیکلی، ہر لحاظ سے، اکنامکلی. اور زمرد خان صاحب آپ کی سروسز کے لیے جو ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کے لیے کوئی بڑا کام ہے. اللہ نے جب آپ کو چن لیا، آپ ایک فقیر ہیں، آپ ایک درویش ہیں، اور آپ کو نہ میری نہ کسی کی تعریف کی ضرورت ہے. اور جو حصہ ڈالے گا آپ کے ساتھ اس مشن میں، یا جو اور لوگ مزید اس کے لیے کام کریں، اللہ اجر دے گا. انسان کبھی نہیں دے سکتا. اور میرے پاس واقعی ایسی شخصیت کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، اور میں واقعی میں بہت شکر گزار ہوں. اور میں اب سب کو اپیل کرتی ہوں کہ پاکستان سویٹ ہومز، جب آپ نے کہا پاکستان سویٹ ہومز، پاکستان کا ہر بچہ آپ کا بچہ ہے، مگر آزاد کشمیر کے بھی بچے آپ کے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے، جو آپ نے بہت دفعہ کہا ہے. تو واقعی میں اللہ کرے گا وہ راستے بھی کھلیں گے، معجزے ہوں گے، اور بہت سے راستے ہم سب کے لیے کھلیں گے. اور ہم وہاں کے لوگوں کے، یہاں کے لیے، اور ہم سب اپنی قوم کو اپنے ہی ہاتھوں سے اینٹیں لگائیں گے. اور اس کو یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، ہم نے کرنا ہے، کیونکہ یہی موقع ہے. زندگی بہت عارضی ہے اور اللہ ہم سب کو موقع دے رہا ہے. بہت بہت شکریہ. اور اس کے اندر دل کھول کے عطیہ دیں، ڈالیں اپنا حصہ پاکستان سویٹ ہومز میں، اور اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچے ہیں وہ
آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ان سے زیادہ ان بچوں پہ ہمارا جو ہے ہم پہ قرض ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے. بہت بہت شکریہ.